قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے، سورہ آل عمران میں سے۔ یہ اصل میں قرآن کو بھی پڑھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، جب تک قرآن کے اوپر آپ کی کامل گرفت نہ ہو، اس کے موضوعات پر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک آیت کیا سبق دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے ایک احسان جتلایا ہے، اور یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں پر اللہ نے احسان کا نام لے کر احسان کا لفظ استعمال کیا۔ پورے قرآن میں اور کوئی مقام نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، من یہاں پر بطور ایگزیجریٹڈ فارم آف احسان آتا ہے کہ بہت بڑا احسان کیا اللہ نے مومنوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ہی ایک نبی کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ہماری آیتوں کی تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو علم کتاب دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ حقیقتاً جواب ہے ایک دعا کا۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کے جو ابتلا ہے اور آزمائش ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے تفصیل سے قرآن نے، اور خود اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو بہت ساری مشکلات میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، 100% he was successful. It's a big thing. ہم لوگ ایک دوسرے سے آزمائش میں پورے نہیں اتر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ربہ، اس کے رب نے، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بکلمات، بہت سارے آزمائشوں میں ابتلا کیا، اور ابتلا کا لفظ ہے تو there must be something really big۔ ابتلا میں ہم نے اس کو مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ہر ابتلا میں کامیاب ہو گیا، اور آخر پر اب جب وہ ساری ابتلا سے گزر کر کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ کا گھر بنا دیا ہے، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ تو وہ جتنا بھی ابتلا میں سے گزرے ہیں اس کا وہ اجر مانگ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے اپنی مزدوری مانگ رہے ہیں ابراہیم، اور کہہ رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول مبعوث کر دے، ایک نبی میری اب امت ابراہیمی میں بھیج دے، جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت ان پر کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو علم کتاب سکھائے اور حکمت دے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ تو سب پر غالب ہے، اینڈ یو آر دا سورس آف آل وزڈم۔ اب یہ ابراہیم کا کمال ہے کہ ہی ہیز یوزڈ ٹو نیمز آف گاڈ، غالب جو ہر چیز پر غالب ہو، ہر چیز پر اپنا رکھتا ہو، کامل اختیار اور قدرت رکھتا ہو، اور حکمت وزڈم ہو جس میں، تو اس کا جواب سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کی وہ دعا قبول کر لی ہے، اور اب ہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اب وہی نبی جس کا ابراہیم نے دعا کی تھی وہ ہم بھیج رہے ہیں اسی کی امت میں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ حکمت کا حوالہ دیا تھا ابراہیم نے، تو ترتیب تبدیل کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، پہلا مطالبہ ہے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی حکمت، کتاب کی تعلیم دے، دوسرا مطالبہ ہے، والحکمہ، اور حکمت سکھائے، تیسرا، اور چوتھا ہے ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے۔ اور یہاں پر اللہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو وہ تزکیہ جو ابراہیم نے چوتھے نمبر پر ایز اے کلمینیشن آف آل گریٹنس مانگا تھا، جب نبی کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس تزکیے کے لفظ کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا، اور اس کے بعد کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ Why it is different؟ اور قرآن خود ہی بتاتا ہے کہ آیتیں جو ہیں قرآن کی وہ تو they are for everyone to see، جو بھی تھوڑا تعارف کر لے عربی سے ان کو پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن اس پر کھلے گا نہیں۔ خود قرآن فرما رہا ہے انہ لقرآن کریم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔
یہ وہ قرآن حکیم ہے جس کی آیتیں تو ہم نے ہر کسی پر کھول دی ہیں، لیکن یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے حقیقت، لا یمسہ، اور اس کو نہیں چھو سکتے الا المطہرون، جب تک کہ وہ پاکیزہ نہ ہو جائیں۔ تو تزکیہ از اے اسٹارٹ۔ اگر تزکیہ نہیں ہے تو قرآن سے آپ کا تعارف حقیقی معنی میں نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مزکی چاہیے جو تزکیہ کرے۔ تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو تمام علائشوں سے، تمام گندگیوں سے، تمام کدورتوں سے، تمام رکاوٹوں سے جو اس کی اور منزل کے درمیان آئیں ان سے پاک صاف کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ امت محمد کا میں انعام یہ کر رہا ہوں ابراہیم کی دعا پہ کہ یہ تزکیہ کریں گے، قرآن ان کے پاس موجود ہے، ان پر علم کتاب اور حکمت خود بخود کھل جائے۔ سو بیسیکلی اگر آپ نے پورے اسلامک اسپرچول پروسیس کو کسی ایک لفظ کے اندر مخلص کرنا ہے، اس کی تلخیص کرنی ہے، تو وہ لفظ ہوگا تزکیہ۔ دیٹس اباؤٹ اٹ۔ اور یہ قرآن ہے، میں کوئی حدیث سے مدد نہیں لے رہا، صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب تک تزکیہ نہیں ہے، اس کی آپ کی تمام کامیابی کو بھی اللہ نے اسی پر ہی رکھا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ اللہ فرماتا ہے تمہارے نفس میں ہم نے دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو تزکیہ کرے گا۔ سو تزکیہ از ناٹ سم تھنگ وچ از صوفک، یہ کوئی تصوف کی ٹرم نہیں ہے، اٹ از اے ویری ویری قرآنک فنومینا۔ اور بار بار اگر میں یہیں پر لگو 800-900 آیتیں آتی ہیں جو صرف آپ کو تزکیہ کی طرف توجہ دلواتی ہیں۔ اب تزکیہ کرنا ہے تو جب تزکیہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ قرآن آپ پر کھل جائے گا، قرآن کا حق آپ پر عیاں ہو جائے گا۔ اور حق عیاں کس پر ہوتا ہے؟ حق کس کی میراث ہے؟ حق کس کا میرٹ ہے؟ آپ زندگی میں جو بھی کرتے ہیں، آپ کا جو بھی ایکشن ہے، جو آپ کا ری ایکشن ہے، جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے، جو آپ کی مینٹل پروپینسٹیز ہیں، آپ کے جتنے ایکشنز ہیں، دے آر آل بیکاز یو ہیو اے ورلڈ ویو، اینڈ ورلڈ ویو از شیپڈ بائی 3 questions، 3 سوال ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ حق نفسی، میں کون ہوں؟ حق کے غیر نفوس، یہ جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ اور میزان حق کیا ہے؟ 3 سوال۔ Who am I? What is the truth of this? What is my truth? What is the truth of those around me? And what is the standard of truth itself? میں جو کہہ رہا ہوں یہ دیوار ہے تو میں کس بل بوتے پر کہہ رہا ہوں یہ دیوار ہے؟ تو حق کا معیار جو ہے that is the most important thing۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جس چیز سے آپ گیج کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، کیا وہ چیز بھی حق ہے یا نہیں؟ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کوشچن جو آج کل کے اسلامک علماء نے بالکل ایڈریس نہیں کیا، اس لیے ہمارا ورلڈ ویو سب کا کنفیوزڈ ہو گیا۔ اب اگر آپ حق کو خالی لے لیں تو معیار حق کو قرآن نے کوئی ڈھیلا نہیں چھوڑا۔ خود پروردگار جب اپنا بھی تعارف کرواتا ہے تو فرماتا ہے وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقُّ الْمُبِينَ، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ، اللہ تعالیٰ خود حق ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ ہستی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا اور حق والا دین بھیجا۔ تو اللہ خود حق ہے، جو دین بھیجا ہے وہ بھی حق ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تجھے بھی مصطفیٰ حق بنا کر بھیجا۔ تو اللہ حق ہے، جو دین بھیجتا ہے وہ بھی حق ہے، جس رسول کو بھیجتا ہے وہ بھی حق ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے جو تجھ پر کتاب اتاری ہے وہ بھی حق ہے۔ اللہ حق ہے، اللہ کا دین حق ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب حق ہے، جس مصطفیٰ کے سینے پر اتر رہی ہے وہ حق ہے، اور جس کائنات میں یہ قرآن اتر رہا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب حق ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم نے اپنے آیتیں ایک ایک چیز کے اندر رکھ دی ہیں تمہاری اپنی ذات میں، تمہارے ارد گرد کے ماحول میں، کیوں کہ سمجھ جاؤ انہ الحق، حق کیا ہے، what is the standard of truth. So you can understand from Quran کہ the standard of truth is so important to all Quranic teachings، جس کو ہم آج کل ایڈریس ہی نہیں کر رہے۔ اس لیے حضور نے بھی جب اپنا تعارف کروایا تو یہ فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا
He has seen the standard of truth. उसे मीज़ान हक देख लिया, उसने बेसिस ऑफ ट्रुथ समझ ली। और यहीं से मैं अब अल्लामा इकबाल के सारे अशार को पाया सबूत तक पहुंचा दूंगा एक हदीस से। और ये हदीस आपको इमाम राजी की तफसीर कबीर में भी मिल जाएगी, सूफिया की तमाम किताबों में मिल जाएगी, आपको तिरमिज़ी में मिल जाएगी। अल हक़्क़ु मा अलीयन व अलीयुन मा अल हक़, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। इट इज़ नॉट दैट एस्टॉनिशिंग। बाकी साहबा के बारे में भी हजूर ने ये बातें की, लेकिन इसका जो अगला जुमला है दैट विल रियली शॉक एनीवन जिसने थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ी है। अल हक मा अलियन व अलियुन मा अल हक अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसु दार इज द मोस्ट अमेजिंग स्टेटमेंट इन इस्लाम about anyone other than Prophet, and it's a shocker. Allahumma, ऐ मेरे रब, अदरिल हक, हक को फेर दे, हैसोदार, जिधर अली फिरता है। This is big, this is tall. जिन लोगों ने थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ी है वो समझ सकते हैं कि अब हक और अली मुतबादिल हैं। यानी हक क्यों अल्लाह ने उतारा है, किताब हक भेजी, रसूल हक भेजा, खुद बताया मैं हक हूं, ये कायनात हक है। क्यों? ताकि स्टैंडर्ड ऑफ ट्रुथ मुकर्रर हो जाए, कुरान के जरिए, खुदा के जरिए, रसूल के जरिए, तबलीग के जरिए, कायनात के मुशाहिदे के जरिए। लेकिन खुद हक क्या है, उसका स्टैंडर्ड अली होगा। अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसुदार। किसी को अगर अरबी में मेरी कोई तरद्दुद हो रहा है तो किसी भी अरबी आलिम से इसका तर्जमा करवा लीजिए, और कोई तर्जमा नहीं हो सकता। अल्लाहुम्मा अदरिल हक, अल्लाह ताला हक को फेर दे, हैसुदार, अली जिधर भी फिरता है। खुला सीगा है। और यहां पर जब आप इस नजरिए से देखते हैं मौला कायनात को, तो अब ये जो कुरान में अल्लाह ने 4 मनसब जो इब्राहीम की दुआ के हजूर की शक्ल में पूरे फरमाए हैं, वो 4 मनसब क्या हैं? हिकमत दे, इल्म किताब दे, आयतों की तिलावत करे और तज़किया करे। ठीक है, आयतों के बारे में ये मैं कहूंगा कि किसी और सहाबी के बारे में हजूर ने फरमाया होगा कुरानुन नातिक़, ये बोलता हुआ कुरान है। तो आयतों को जब आयतें मुजस्सम हो जाएं किसी वजूद में, उस वजूद का नाम अली। अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, इल्मुल किताब, मैं उसी किताब का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमा व अलीउन बाबुहा, हज़रत इब्राहिम ने कहा था अल्लाह इनको हिकमत भी दे, तो मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा है। और जहां तज़किये की बात आती है तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की जामिया तिरमिज़ी और सुनन नबी दाऊद से जो मैंने हदीस आपके सामने सरनामा कलाम में पढ़ी थी, अन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन, उम्मे सलमा मुतवातिर हदीस फरमाती हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने हजूर को ये कहते हुए अपने कानों से सुना कि आप फरमा रहे हैं ला युहिब्बु अलियन मुनाफिक, कोई मुनाफिक हरगिज अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। ला युहिब्बु नहीं है, ला युहिब्बु अलियन मुनाफिक, कोई मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। वला युबग़िज़ुहु मोमिन, और कोई मोमिन नहीं हो सकता जो अली से बुग़्ज़ रखे। इसलिए हजरत अली का नहजुल बलागा का खुतबा है कि आप फरमाते हैं कि अगर मैं मोमिन के नाक पर तलवार रख लूं और उसकी नाफ पर चाकू रख लूं और उसे कहूं मुझसे नफरत कर, वो मुझसे नफरत नहीं कर सकेगा। और अगर मैं हफ्त तकलीम की सल्तनत एक काफिर या मुनाफिक के पैरों में रख दूं और उसे कहूं एक लम्हे के लिए मुझसे मोहब्बत कर, वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकेगा। तो ईमान का मेयार, हक का मेयार, बल्कि अगर आपको बीबी उम्मे सलमा को आप समझते हैं, कोई बात नहीं, अभी ये तो एक और हदीस
if you're not already too much shocked, تو ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, یہ بھی ترمذی سے ہے اور مستدرک میں بھی ہے, کہ ان ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ, بہت بڑے راوی حضرت سعید الخدری, بہت بڑے راوی, ان سعید الخدری یقول سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان کنا لنصرف, کیا عجیب حدیث ہے, ان کنا لنصرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں کہ ہم جو انصاری تھے مدینے میں بہت لوگ مسلمان ہوئے دھڑا دھڑ, اور ہم نے حضور کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ اب یہ پتہ نہیں لگتا کون منافق ہے کون مومن ہے, ہم کیا کریں؟ تو کہتے ہیں حضور نے ہمیں ایک ٹول دے دیا, اور وہ ٹول کیا تھا؟ It's very pertinent to even today. This hadith is very pertinent. کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کنا لنصرف, ہم کھنگالتے تھے, ہم فلٹر کرتے تھے, المنافقین, اپنے اندر منافقوں کو, نحن معاشر الانصار, ہم جو انصار کی جماعت تھی, کس طرح؟ ببغضہم علی ابن ابی طالب, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ذرا برابر بغض ہے علی کا وہ منافق ہے. So you can well imagine کہ حضرت علی کے بارے میں جو علامہ اقبال فرما رہے ہیں, it is not that far off. He is the standard of truth. He is the standard of ایمان. اور کیوں نہ ہو کہ حضرت ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی حدیث اب سنی اور صحیح مسلم کی, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم غزوہ خیبر کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے تو ایک دن حضور اپنے امزاد یعنی چچا زاد حضرت علی کو لے کر ایک درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے ہم سے دور, اور 2 پہر وہ دونوں باتیں کرتے رہے, اور ہمارے اندر ایک رشک آیا اور پھر اس کی جگہ حسد آ گیا کہ ہم سے تو کبھی اس طرح بات نہیں کی گئی. تو کہتے ہیں ہم آپس میں بحث کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ ہاں امزاد جو ہیں ہم تو جو کچھ کر لیں, رشتے دار, یہ بھی بڑی ہمت چاہیے, ضرف چاہیے کہ وہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے کہا امزاد جو ہیں تو ظاہر ہے ہم ان سے جو تعلق ہے, جو باتیں ہیں وہ ہم سے تو نہیں ہوں گی. وہ کہتے ہیں حضور اتنی سرگوشی میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب حضور گئے تو ہم نے کہا کہ حضور آج تو امزاد کے ساتھ بڑی آپ نے نجوا کی. نجوا کہتے ہیں ایک ایسی بات کرنا کہ جو کسی اور کو سمجھنا, which is only directed towards the listener. تو اس پر حضور نے جلال فرمایا اور فرمایا ما انت جئتہ, میں نے علی سے سرگوشی نہیں کی, ولیکن اللہ انتجاہ, خود اللہ نے علی سے سرگوشی کی ہے. I'm just giving you the text of those hadiths which are very authentic in every maslak. میں کوئی ایسی حدیثوں کی بات نہیں کر رہا. اور اب پھر میں آپ کو مولا کائنات کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک میں نے ایک نئے انداز سے مولا کو معیار حق تو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ہاؤ وی کین لک ایٹ ہز ذات, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو, کیونکہ جس طرح ابھی قاسم جعفری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 17 کی فجر کی نماز کے دوسرے سجدے میں, پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں ضربت لگائی ہے ابن ملجم نے, اور وہیں پر آپ کو کریکٹر علی کا پتہ لگتا ہے کہ جب لگی ہے ضرب آپ گرے ہیں تو آپ کے منہ سے پہلے لفظ کیا نکلے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ. 17 یا 19؟ 17 کو, 19 کی صبح اور 21 کی شہادت ہوئی ہے. تو جب لگی ہے تو آپ کے منہ سے بے اختیار نکلا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. اور جب آپ کو گھر لے جایا گیا اور امام حسن نے سر ان کا اپنی گود میں لے لیا اور رونا شروع کر دیا, تو حضرت علی نے آنکھیں کھولی تھوڑی دیر بعد اور کہنے لگے کہ نماز کا کیا بنا, نماز تو مکمل کرو. اور امام حسن کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور خود آپ دوزانوں بیٹھ گئے, اور آپ نے باقی امام حسن کی امامت میں نماز جب ادا کی تو جب سلام پھرا امام حسن نے تو وہ رو رہے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ ذرا اپنے ارد گرد دیکھو, اتنے نفوس قدسیہ آئے ہیں, یہ کیا کہیں گے علی کے بیٹے سے صبر نہ ہو سکا. It's such a, you can just imagine کہ وہ بندہ, اور اس کے بعد انہوں نے مٹی لی اور اپنے سر میں ڈالی, اور بار بار سر میں مٹی ڈال رہے ہیں تاکہ بلیڈنگ بند ہو, اور ساتھ ساتھ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ منہا, واہ کیا خوبصورت, یہ اب یہ علی کا علم ہے, منہا
خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں نکالا ہے، اسی مٹی میں تمہیں ملا دیں گے، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں، اور کیونکہ ابو تراب ہیں اور ہاتھ میں مٹی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اور جب گھر لے گئے، اب آخری 21 کا دن آ گیا جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو 20 کی رات کو آپ نے امام حسن کو باہر بھیجا کہ سب سے کہو گھر چلے جائیں اور صبح آئیں، تو امام حسن نے کہا کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں سارے گھر چلے جاؤ، دارالامارہ سے سارے لوگ جانا شروع ہوئے۔ ایک بہت بڑے عاشق تھے حضرت علی کے، اور ان کا نام ہے اسبغ ابن نباتہ، یہ وہیں بیٹھے رہے، یہ نہ جائیں۔ تو امام حسن نے کہا کہ بھائی سب کو کہا ہے مولانا کہ چلے جاؤ، اور تم کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ تو کہنے لگے میں نے 1 منٹ کے لیے صرف ان کا دیدار کرنا ہے۔ تو اندر گئے اور کہا کہ جی وہ تو جاتا نہیں ہے اسبغ، وہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کو بھیجو۔ تو وہ گئے، تو اسبغ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک پر زرد رنگ کا ایک کپڑا لپیٹا ہوا تھا تاکہ وہ کھل نہ جائے سر، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ جو ہے اس کپڑے سے بھی زیادہ زرد ہو چکا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی نے مجھے اشارہ کیا کہ رو نہ، کہنے لگے کہ جب تک میں ہوں تم مجھ سے کچھ میرے آقا کا سن لو۔ And these are last moments of حضرت علی. In the morning he'll go. اور کہنے لگے کہ شاید آج کے بعد تم مجھ سے کوئی حدیث نہ سن سکو میرے نبی کی، ایک حدیث سن لو۔ This is the last narration by حضرت علی۔ اور کہنے لگے کہ مجھے ایک دن حضور نے میرے گھر تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، اور مجھے کہا کہ علی لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو، اور جب لوگ اکٹھے ہو جائیں، حضور علیل تھے ان دنوں، جب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو جس ممبر پر جہاں پر میں کھڑا ہو کر تقریر کرتا ہوں اس سے 1 قدم نیچے تم کھڑے ہونا، اور لوگوں کو میرا یہ پیغام پہنچانا کہ لوگوں سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے والدین کو ستایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، جس نے والدین کو چھوڑ دیا اللہ کی رحمت نے اس کو چھوڑ دیا، جس نے مزدور سے کام کروایا اور اجرت نہ دی اللہ کی رحمت اس سے باغی ہو جائے گی۔ اور علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، انا وعلی من نور واحد، لوگوں کو بتانا تم اور میں ایک ہی نور میں سے ہیں۔ اس لیے وہ مشہور حدیث ترمذی کی آتی ہے کہ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اب حضرت علی کا اتنا اصل میں موضوع اتنا دقیق ہے، اور اتنا میں صرف ان کے کیونکہ شاعری سے شروع ہوا تھا، حضرت علی کی کوئی 2-4 اشعار آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ علی کہتے کس کو ہیں، تاکہ کچھ اندازہ تو ہو۔ صرف شاعری کی نظر سے اگر آپ حضرت علی کے 1-2 اشعار، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ کیا شعر ہے حضرت علی کا، کیا فرماتے ہیں کہ دواؤ کفی کا ولا تشعر ودواؤ کمن کا ولا تبصر انکا تحسب جرم صغیر فی کا انت والعالم الاکبر۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دواؤں کا فی کا، سارے علاج تیرے اندر ہیں، ولا تشعر لیکن تو شعور نہیں رکھتا، داؤ کا من کا، تیری ساری بیماریاں تو تیری وجہ سے ہیں، ولا تبصر لیکن تو کبھی غور نہیں کرتا، تحسبو تو یہ گمان کرتا ہے، انکا جرم صغیر that you are a one small speck فی کا انت والعالم الاکبر، تیرے اندر تو پورا جہان سمٹا ہوا۔ کیا زبردست، اور بلکہ جو موضوع تھا اس کو تو میں نے چھیڑا ہی نہیں، 5 منٹ چھیڑنا کمال ہو گیا، لا حول ولا قوت، وہ چھیڑنا ضروری ہے، وہ چھوڑنا نہیں۔ تو یہ روایت اس طرح ہے جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی بھی، اور اب حضرت علی کا جب ذکر آتا ہے تو ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے کیونکہ اتنی بڑی شخصیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ اگر کسی کو اس کی سند چاہیے تو آپ کتاب روح البیان دیکھ سکتے ہیں مولانا اسماعیل حقی برسوی کی، ان کی تفسیر میں انہوں نے یہ، اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں، یہ دونوں نے یہ روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوا کہ قرآن کی تفسیر لکھوں، تو میں نے سوچا کہ کس طرح شروع کروں، تو میں نے کہا باب العلم کے پاس جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت علی مسجد سے باہر آ رہے تھے اور میں مسجد کے اندر جا رہا تھا، تو ہم دونوں وہاں مسجد کی جو چوکھٹ تھی ادھر کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ مولا میرا یہ ارادہ ہوا ہے تفسیر کا، تو میں لکھوں؟ حضور نے کہا لکھو۔
تو میں نے کہا کہاں سے شروع کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ فاتحہ سے شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ فاتحہ سے کیوں شروع کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے سنا تھا، حضرت علی نے یہ روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ جتنا بھی کائنات کا علم ہے اللہ نے اپنی 4 الہامی کتابوں میں لکھا ہے، اور جتنا ان 4 کتابوں کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں لکھ دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کا تمام علم اللہ نے بسم اللہ کے اندر لکھ دیا ہے. اور کہنے لگے کہ ابن عباس اگر میں بسم اللہ کی تفسیر کروں تو تمہیں 70 اونٹ لانے پڑیں گے جو ان صفحات کو کیری کریں گے جو صرف بسم اللہ کی تفسیر میں آئیں گے. تو پھر فرمانے لگے کہ بسم اللہ کا تمام علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی بے میں مجمل کر دیا، اور بسم اللہ کی بے کا تمام علم بسم اللہ کے بے کے نقطے کے اندر آ کے سمٹ گیا. تو میں نے پوچھا کہ یہ نقطہ کیا ہے؟ تو فرمایا 2 روایتیں آتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ انا نقطہ اللتی تحت البا، وہ بے کے نیچے کا جو نقطہ ہے وہ میں ہوں، اور دوسری آتی ہے انا نقطہ تو تحت با بسم اللہ، اس بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ وہ میں ہوں. اب اس پر ڈیکوڈنگ اس کی بڑی مشکل ہے، بلکہ آئی ایم ریئلی سوری آئی شوڈ ہیو ڈن جسٹ دیٹ، اور میں نے یہ کیا بھی نہیں. اب جسٹ گیو یو فیو چھوٹی سی جسٹ دے دوں گا کہ اگر آپ اب صوفیانہ اس کے انداز یہ ہے اس کی تفسیر کا جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں عربی کے، ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی نقات ہیں وہ حرفوں کے اوپر ہوتے ہیں یا درمیان میں. جیم ہے اس کے درمیان میں ہے، چے اس کے درمیان میں ہے، زال کے اوپر نقطہ ہے، تے کے بھی اوپر ہے نقطے، پے عربی میں ہوتی ہی نہیں ہے اس لیے الباکستان کہتے ہیں. تو جتنے بھی حروف تہجی ہیں عربی کے، ان کے نقات یا تو ان کے درمیان میں ہوں گے یا ان کے اوپر. بے ایک واحد حرف تہجی جس کا نقطہ نیچے، اٹس دی اونلی ون. اسی لیے اس کو ہم حرف مکسر کہتے ہیں، گرا ہوا حرف، عاجز حرف، عاجزی میں آیا ہوا حرف. باقی تمام نقاط یا بیچ میں ہیں حروف تہجی کے یا اوپر ہیں. بے واحد حرف ہے جس کا نقطہ بے کے نیچے ہے. تو یہاں پر علی فرما رہے ہیں انا نقط اللتی تحت البا، کہ باقی سب بہت عظیم ہے لیکن میں ہوں جو اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھتا ہوں. اور یہ تزکیے کا پہلا قدم ہے، کسر نفسی، مکسر ہونا، عاجز ہونا. بے واحد حرف ہے جس کے اندر یہ علامت عاجزی پائی جاتی ہے نقات کے حساب سے. اور بائے اگر دوسری روایت لیں کہ انا نقطتن تحت بائے بسم اللہ، میں بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، تو اس کی ایک پوری ایک نحوی شکل بنتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ میں عبارت میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایک مفسر نے نئی تفسیر لکھی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ترجمہ وہ کروں گا جو ہونا چاہیے قرآن کے مطابق. انہوں نے لکھا ہے کہ میں کا انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیا کہ شروع ہے اللہ کے نام سے. انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا، اس مفسر نے عربی نہیں پڑھی ہوئی. یہ پہلا باب ہے محذوف معنوی کا. یہ عربی ادب ہی گر جائے اگر محذوف معنوی کو آپ نکال دیں. محذوف کہتے ہیں چھپا ہوا معنوہ، معنوی کہتے ہیں میننگ. Some words are hidden in meaning. تو جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو اس میں جو میں ہے وہ محذوف ہے بے کے نقطے کے اندر، کہ ہے تو صحیح مگر نظر نہیں آ رہا. تو اگر حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ میں بسم اللہ کا بے کا نقطہ ہوں تو غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے میں نظر آؤں یا نہ آؤں میں ہوں. جس طرح بے کے نقطے میں موجود ہے، اور اسی لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہر کے در آفاق گردد بو تو راگ. اب یہ ڈیکوڈ ہو رہا ہے نا، علامہ اقبال کو ڈیکوڈ کرنا بھی بڑا ایک مشکل سا کام ہے. اقبال نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا تھا، اس لیے وہ باتیں بھی ایسی محذوف معنوی انداز سے کرتے ہیں کہ جب حدیث میں سے گزرتے ہیں اور گرامر میں تب سمجھ آتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو تزکیے کی بنیاد میں کی نفی ہے، جس کو ہم نفی اثبات بھی کہتے ہیں صوفیاء کے زمان میں. اور یہ حضرت علی کا مخصوص علم ہے جس پر ہم کبھی انشاءاللہ ایک لیکچر رکھیں گے، ہیوملٹی اینڈ علی، کہ حضرت علی ہیوملٹی کے معاملے میں کیا کہتے ہیں. مطلب ہیوملٹی کا چھوڑیں، ایک شعر آپ حضرت علی کا جو خود مولا کائنات ہیں اور ان کو مولا کہتے ہیں. آج کل تو اس کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے. یہ خود صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی علی کل مؤمن. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر ایک مومن کا ولی ہے.
یعنی اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، صاحب ایمان کہتے ہیں، تو آپ کو علی کو ولی تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث، اس حدیث صحیح مسلم کی اس حدیث کی، اور یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد میں بھی موجود ہے، متفق علیہ حدیثوں میں۔ اب یہاں پر اور کیا شعر ہے حضرت علی کا، خود جن کو ہم مولا کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے مولا کہتے ہیں، یا پھر اس حدیث کی وجہ سے من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، ان کی وجہ سے ہم مولا کہتے ہیں۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو صدیق تو اللہ کا نام ہے، عثمان غنی کہتے ہیں تو غنی تو اللہ کا نام ہے، عمر فاروق کہتے ہیں تو فاروق اعظم تو خود اللہ ہے، تو ان کے اوپر تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب علی مولا آ جائے تو ساری امت کو مسائل اور نحوی اور صرفی مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ ولی تو خود اللہ کا نام ہے، تو بھائی وہ ہم ان حدیثوں کی وجہ سے کہتے ہیں، اور وہ خود ان کی عاجزی کا۔ اب یہ نقطہ با کا ذرا تصور مولا کے ایک شعر سے سنیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا فہو مولائی ان شاء تعتنی و ان شاء بانی۔ اگر استاد کی عزت سیکھنی ہے تو حضرت علی کا صرف یہ ایک شعر، اور امام جعفر صادق کی صرف ایک عبارت، تو علموا تعظموا۔ دونوں طرف کیا دیکھیں، باپ بیٹا کیا تعلیم دے رہے ہیں ہمیں۔ یہاں پر سکھایا جاتا ہے استاد کی عزت کرو، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں تو علموا تعظموا، جس کو علم دیتے ہو اس کی تعظیم کی کرو۔ کیا عجیب معاملہ ہے۔ اور حضرت علی کیا فرما رہے ہیں دوسری طرف، من علمنی حرفن، جس نے مجھے ایک حرف تعلیم کیا، جس طرح میں نے آپ کو نقطہ با تعلیم کی۔ من علمنی حرفن فہو مولائی، جس نے ایک حرف مجھے تعلیم کیا وہ میرا مولا ہے، مولا کا مولا۔ انشاء تعتنی انشاء بانی، اب اس کی مرضی ہے کہ مجھے آزاد کرے یا مجھے اپنا غلام رکھ کے بیچ ڈالے جس قیمت پر چاہتا ہے۔ تو یہ ہے ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔